یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمات کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے اور فاسق و فاجر بن گئے اور کمزور لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ خداوند عالم نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عاد حضرت ہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کے جیسا نہ کوئی ان سے پہلے ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی ہوگا۔ ان کے شہر 4 منزل کے ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں تھیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی اور ان کا قد بلند تھا۔ آج کے زمانے کے لوگوں کے مطابق ان کی لمبائی 120 ہاتھ تھی اور جسم کی چوڑائی 60 ہاتھ کے برابر تھی۔ ان میں کوئی جب چاہتا ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلے کو اکھاڑ دیتا تھا اور وہ پہاڑوں اور زمین کی تہ کھود کر گھر بناتے تھے۔ جب حضرت ہود کی عمر 40 سال ہوئی، خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دیں۔ اگر وہ قبول کریں گے تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ ہوگا۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع تھے۔ اس وقت ہود ان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے نزدیک ایک عقل مند اور امین تھے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور خدائے واحد پر ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں نے جب آپ کا کلام سنا تو غضبناک ہو کر آپ کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچے تو چھوڑ دیا اور آپ کئی دن بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی، پروردگار، جو کچھ تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تو نے دیکھا۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم بد دل اور رنجیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کی ہدایت میں سستی اختیار کی، حالانکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، پھر وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ہود پھر اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا، تم لوگوں نے بہت فساد اور سرکشی اختیار کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہود، ان باتوں کو چھوڑ دو ورنہ اس بار تمہیں ایسی اذیت دیں گے کہ پہلی تکلیف بھول جاؤ گے۔ ہود نے فرمایا، سرکشی سے باز آؤ اور اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ پھر تو ان کے دلوں میں ہود کا خوف ایسا بیٹھ گیا، انہوں نے سمجھا کہ اب ہم ہود کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ہود نے ان لوگوں میں نعرہ بلند کیا جس کی شدت اور دہشت سے وہ لوگ دور ہٹ گئے۔ ہود نے کہا، تم لوگ بھی نوح کی قوم کی مانند کفر پر اڑے ہو، جس طرح نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تم لوگ اسی کے مستحق ہو کہ میں بھی بد دعا کروں۔ اسی طرح ہود نے ان لوگوں کو 760 سال تک ہدایت دی۔ جب وہ لوگ باز نہ آئے تو خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا اور باد عقیم ان پر مسلط کر دی، جس نے ان کے قصروں، شہروں، قلعوں اور مکانوں کو ریزہ ریزہ کر کے ریت کی مانند بنا دیا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، یعنی وہ ہوا جس چیز تک پہنچتی اس کو بوسیدہ ہڈی اور بوسیدہ گھاس کے مانند کیے بنا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ ہوا قوم عاد پر 7 شب اور 8 روز مسلسل چلتی رہی اور اس قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ مقیم ہو گئے جو آپ پر ایمان لائے، اور اپنی وفات تک آپ نے مکہ میں ہی قیام فرمایا۔ ہود نے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے حضرت صالح کے بارے میں وصیت کی اور ان کے مبعوث ہونے کی خوشخبری دی۔